اگر بندہ کھانے کے درمیان میں 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی میں بھی کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پریشانی پیدا کرنے والے 9 کام: کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا، چوکھٹ پر بیٹھنا، گھر میں کچرا نچوڑ کر رکھنا، رات کو اکیلے چلنا، دانتوں سے ناخن کاٹنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، انڈوں کے مچلکوں پر چلنا، آستین یا دامن سے منہ پونچھنا، پتھروں سے کھیلنا۔ مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، وزن میں زیادتی، تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کھانے میں ہے اور وہ ہے جامن۔ جس کا پیٹ بھر چکا ہے وہ لہسن کا تیل اونٹ کی چربی میں ملا کر اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنے ناف پہ لگائے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی 14 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی جگر کی نابودی کا سبب بنتا ہے، چربی اس سے چپک جاتی ہے۔ معافی چاہتے ہوئے وہ لوگ جو جگر ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں، اس کا اصلی سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بھی بنتا ہے۔ کم کھانا، صحت، کم بولنا، حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن تک بھوک نہ لگے۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ پکوڑے زیادہ بنانے ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز یعنی پنیر کا استعمال لازمی کروائیں، اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینہ، چینی، دار چینی ڈال کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ خاص پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا ملیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھوئیں، بائیں ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی سستی، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جوئیں مارنے کے لیے چقندر کے پتے 1 چٹانگ لے کر انہیں 1 سیر پانی میں اچھی طرح جوش دیں، پھر اس پانی سے 2-3 روز تک سر کو دھوتے رہیں۔ اس کی تاثیر سے سر میں پڑی ہوئی جوئیں مر جاتی ہیں۔ اگر ہچکی زیادہ آ رہی ہو تو لونگ کھا کر آدھا گلاس پانی پی لو، ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرارے کریں۔ 4 حصہ شہد میں 1 حصہ سہاگہ بریا ملا کر چاٹنے سے دمہ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ کوٹ کر پانی نکالیں اور روزانہ صبح کے وقت 4 تولہ پی لیں۔ اس سے مسلسل استعمال سے پتھری ٹوٹ جائے گی اور پیشاب کا راستہ خارج ہوگی۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ گھی اور شہد بھی ہم وزن نہ کھائیں۔ تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ اروی کو گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں
دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ کھیرا اور کھچڑی اکٹھے مت کھائیں۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں باہر سے آ کر بالکل نہ نہائیں۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں میں جب بھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پلنگ اور کرسیوں میں کھٹمل آ گئے ہوں تو ان کے نیچے اجوائن کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھ کر رکھ دیں۔ لیموں اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو کئی دنوں تک تازہ رہتے ہیں۔ کاٹنے سے پہلے اگر لیموں کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اس سے نچوڑنے پر رس زیادہ ہوتا ہے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چیونٹیاں جمع رہتی ہیں وہاں اگر پسا ہوا سرکہ چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ پیٹ میں اینٹھن اور درد محسوس ہو تو تھوڑی سی خالص ہینگ پیس کر اسے روئی کے اوپر رکھ کر ناف پر رکھیں۔ اس سے رکی ہوئی گیس بھی نکل جائے گی اور درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم چائے میں 2-3 بار پھانک لینے سے اس کام میں فائدہ ہوگا اور سر کا درد بھی ایک دم سے ہلکا ہو جائے گا۔ جب کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلی چیز گر پڑی ہے تو پکی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال کر دیکھیے۔ اگر وہ چٹپٹانے لگے یا اس میں سے نیلے رنگ کی لپٹیں اٹھنے لگے تو فوراً سمجھ لیں کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں۔ تیل کی بو غائب ہو جائے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال دیں۔ پیر دھونے کے بعد 1 لیموں کے 2 ٹکڑے کر لیں اور اس کے اوپر جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے اور 5 منٹ بعد پیٹرولیم جیلی لگا کر پاؤں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اگر آپ کی آواز بیٹھ جائے تو دال چاول پکائیں اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔ کھانا کھا کر واک کرنا ضروری ہے اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پئیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز بالکل کھل جائے گی۔ شدید بخار کی صورت میں سرکہ اور عرق گلاب کو پانی میں ملا کر حل کر لیں اور اس میں پٹیاں بھگو کر پانی کی ماتھے پر رکھیں، بخار ٹوٹ جائے گا۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ کیلا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا ڈر رہتا ہے۔ دہی کو کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ معدے کی تیزابیت، جلن یا ایسیڈیٹی ہاضمہ کی سب سے عام مسائل میں سے ایک ہے جس کا سامنا زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری سننے میں تو ایک معمولی مسئلہ لگتی ہے مگر جس شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے یہ انتہائی بے چینی کا باعث بنتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کی سب سے اہم وجوہات میں ذہنی دباؤ، بے وقت کھانے کی عادت محسوس ہے، بہت زیادہ مسالے دار کھانوں کا استعمال اور معدے کی مختلف بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی بھی معدے کی تیزابیت میں اضافے کا سبب بڑھاتی ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے عام طور پر گھریلو علاج کو ہی مفید سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ان گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے جو معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر معدے کی جلن کا شکار ہیں تو سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں کیونکہ یہ معدے میں مخصوص گیسوں کو جمع کر کے تکلیف میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترش پھلوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے
کیونکہ ان پھلوں میں بھی تیزابیت پائی جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بڑی الائچی کو پیس کر دودھ میں مکس کر کے رات کو استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھجور کو پانی میں رات بھر بھگو کر صبح ناشتے کے بعد کھا لیں، یہ جسم کو تقویت دیتا ہے۔ سونف کو کھانے کے بعد استعمال کرنے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ زیادہ گرم کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر املی کے پانی میں مہندی گھول لی جائے تو مہندی کا رنگ پکا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے انسان کی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انڈوں پر لال مرچ ڈال کر چھلکوں سمیت اٹھائیں اور کچرے دان میں ڈال دیں۔ اس سے مکھیاں بالکل بھی گھر نہیں آئیں گی۔ لیموں کے رس کو پانی میں مکس کر کے صبح ناشتے کے بعد استعمال کرنے سے جسم تندرست رہتا ہے۔ چھوٹی الائچی کو پیس کر شہد میں ملا کر صبح ناشتے سے پہلے استعمال کرنے سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں اور جسم کو تقویت بھی ملتی ہے۔ زرد چنبیلی کے پھول کو پیس کر شہد میں مکس کر کے صبح ناشتے سے پہلے استعمال کرنے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ آم کو کھانے سے پہلے استعمال کرنے سے جسم کو تقویت ملتی ہے اور یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اس کے اوپر لسی پینے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھنیا کے بیجوں کو پیس کر دودھ مکس کر کے رات کو استعمال کرنے سے نفسیاتی تناؤ کم ہو جاتا ہے۔ انار کا رس پئیں، یہ خون کی مقدار کو بہتر کرتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ انجیر کو گرم دودھ میں ملا کر صبح ناشتے کے بعد استعمال کرنے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ہرے دھنیا کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ تل کے تیل کو بالوں میں مساج کریں، یہ بالوں کو مضبوط بناتا ہے، چمکدار بناتا ہے۔ خربوزہ جلد اور مثانہ صاف کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ادرک کو پیس کر شہد میں ملا کر روزانہ استعمال کرنے سے جگر صحت مند رہتا ہے۔ تربوز کو روزانہ کھائیں، یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کے بیجوں کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ کے صبح ناشتے کے بعد ان بیجوں کو استعمال کریں، یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور گیس کو کم کرتا ہے۔ کلونجی کو پانی میں مکس کر کے استعمال کرنے سے بھوک کم ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اس بغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کر لیں۔ انڈے کے سفید حصے کو پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو استعمال کریں، یہ جسم کو تندرست رکھتا ہے اور بچوں کی نشو و نما کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بادام کے تیل سے جسم پر مساج کریں، یہ جلد کو صحت مند رکھتا ہے اور چڑچڑے پن کو دور کرتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ خواتین میں رات کو دیر سے سونے کی عادت سے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ گھی کو روزانہ استعمال کرنے سے جسم تندرست رہتا ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیز نہ کھائیں ورنہ بہت جلد تمہارا گلا کافی حد تک بیٹھ جائے گا اور بولنا محال ہو جائے گا۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑاپن ختم ہوتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھتا ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پیو۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انڈے میں سرکہ ملا کر کسی جلے ہوئے برتن پر ڈال کر کپڑے سے رگڑیں، منٹوں میں جلے ہوئے برتن صاف
ہو جائیں گے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھا لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اور چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔